عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کا تذکرہ کیا تھا، اور میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو 2 سال تک حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد وہ آپ کو آپ کی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ کر واپس تشریف لے گئی۔ اب اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں رہے، اپنی والدہ مائدہ کے پاس رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد ماجد کی قبر پر لے جائیں، اور جس طرح میں نے پچھلے درسوں میں بیان کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی تھی، وہیں پہ دفن ہوئے تھے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہوئیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی جس کا نام برکہ تھا، اور ایمن کے نام سے وہ مشہور تھی، انہیں بھی ساتھ لیا، اور یہ مدینہ منورہ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ تشریف لے گئی۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت ہاشم جو تھے حضور علیہ السلام کے پردادا، انہوں نے مدینہ منورہ میں شادی کی تھی، اور حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا ننیال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تھا، تو اس لیے وہاں پہ حضور علیہ السلام کے دادے کا ننیال جو ہے مدینہ منورہ میں تھا، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی کے یہاں تشریف لے گئی۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ وہاں کافی مدت مدینہ منورہ میں رہیں گی، لیکن جب آپ وہاں پہنچی تو وہاں یہودیوں کے جو علماء تھے اور جو ان کے باقی جو لوگ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو انہوں نے وہ نشانیاں جو دیکھی نبی آخر الزمان کی حضور میں موجود ہیں، تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کرنی۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں رہوں اور کوئی نبی کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دے، تو انہوں نے 1 مہینے کے بعد ہی واپسی کا ارادہ بنا لیا۔ اب جب آپ مدینہ منورہ سے واپس آئیں تو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ابوا نامی ایک جگہ ہے، وہاں سیدہ آمنہ بیمار ہو گئیں، اور جب بیمار ہو گئیں اور ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے بیٹھی ہوئی، اور انہوں نے سرکار کو کچھ نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کرنے کے بعد وہیں پہ ان کا وصال ہو گیا، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر دفن کر لیا گیا۔ اب وہ بیابان علاقہ، آج بھی وہ بیابان علاقہ، پہاڑی ہے، اس کی چوٹی ہے، اور وہاں سیدہ کی قبر انور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کو وہاں دفن کر کے حضرت ایمن سرکار کو لے کر مدینہ منورہ میں آ گئی، مکہ معظمہ کے اندر واپس آ گئی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جب نبی کریم علیہ السلام کی والدہ مائدہ وہاں دفن ہوئی ہوگی، اور سرکار 6 سال کے معصوم بچے واپس آ رہے ہوں گے، تو آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ باپ پہلے نہیں ہے، ماں بھی وصال فرما گئی، تو لے کر جو ہے وہ حضرت ایمن جو ہے حضور علیہ السلام کو مکہ معظمہ پہنچا۔ تو حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ ان کی بہو بھی فوت ہو گئی ہے، تو مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کی وفات پر اتنے نہیں روئے جتنے اس عظیم بہو کے وفات کے اوپر آپ روئے، اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا، جہاں جاتے تھے سرکار ان کے ساتھ ہوتے تھے، جہاں بیٹھتے سرکار ان کے ساتھ ہوتے، جدھر جاتے حضور کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔ اب باپ کا پیار بھی حضرت عبد المطلب دے رہے ہیں، ماں کا پیار بھی عبد المطلب دے رہے ہیں، دادے کا پیار بھی عبد المطلب دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات بھی وہ عظیم دادا ہے۔ مکہ معظمہ کے اندر کعبہ شریف کے سین کے اندر حضرت عبد المطلب سردار تھے، ان کی نشست لگتی تھی،
اور کسی سردار کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس نشست کے اوپر بیٹھ جائے، یا حضور علیہ السلام کے چاچوں میں سے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی وہاں پہ بیٹھ جائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام جا کر وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ چاچے روکتے بھی، کوشش کرتے کہ آپ یہاں پہ نہ بیٹھیں، یہ تو سردار کی نشست ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میرے پوتے کو یہاں بیٹھنے دو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ان کے بارے میں مجھے خبریں ملی ہیں کہ یہ نبی ہوں گے، یہ سردار ہوں گے، یہ عظیم ہستی ہوں گے۔ بہرحال اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے 2 سال اور گزر گئے، 2 سال اور گزر گئے، اور نبی کریم علیہ السلام جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال مبارک ہو گیا۔ عبد المطلب نے اپنے وصال سے پہلے اپنے بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب کو بلایا اور نبی کریم علیہ السلام کو ان کے والے کیا، اور فرمایا کہ تم نے نبی کریم علیہ السلام کی بہترین پرورش کرنی ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ساری ذمہ داری حضرت ابو طالب پر پڑ گئی۔ حضرت ابو طالب اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے، حضور علیہ السلام کا خیال کرتے تھے۔ صبح ناشتہ لگتا تھا، جس طرح عام طور پر ناشتہ ہوتا ہے تو بچے جلدی جلدی کھا لیتے ہیں، جس کے ہاتھ جو ہے بہت سارے گھر میں بچے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر سارے سیو کرتے۔ تو اس طرح حضرت ابو طالب کی اولاد کرتی، تو انہوں نے اپنی اولاد کا خیال کرنے کی بجائے حضور علیہ السلام کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور کے لیے لادہ ناشتہ لگایا جائے، تاکہ ان سے کوئی اور بچے چیز نہ چھین لیں۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارک ایسا ہوتا تھا کہ بچے صبح اٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی دنیا جان کے بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، ہم گڈے کہتے ہیں، وہ لگی ہوتی ہیں، چہرہ مرجھائے ہوتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن سرکار جب اٹھتے تھے تو چہرہ بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا غسل کیا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا، بال حضور علیہ السلام کے کنگ کیے ہوتے تھے، صاف شفاف حضور علیہ السلام ہوتا۔ حضرت ابو طالب آپ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ کے اندر کاٹ پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کو لیا اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ سرکار کو کھڑا کر کے دعا کی، یا اللہ اس میرے بھتیجے کی وسیلے سے بارش نازل فرما۔ تو اسی وقت جو ہے بارش نازل ہونا شروع ہو، جس پر حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں قصیدہ بھی لکھا کہ وہ روشن چہرے والی ہستی جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا۔ ایک دفعہ ابو طالب اور حضور علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے، اور راستے کے اندر نبی کریم علیہ السلام اور ابو طالب گئے تو ابو طالب کو پیاس لگی اور کہیں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ویسے اپنے بھتیجے کو کہہ دیا، بھتیجے پیاس بہت لگ گئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنے بچے تھے چھوٹے سے، سواری سے نیچے اترے، ایک پتھر تو حضور علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، پتھر اپنی جگہ سے ہلا تو نیچے سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ فرمائے چاچا یہ پانی آپ پیے۔ چاچا نے وہ پانی پیا۔ جب سیر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے پتھر وہاں رکھا تو یوں پتہ چلتا ہے یہاں پر کبھی پانی نہیں تھا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ کمالات اور یہ عظمتیں حضرت ابو طالب بچپن کے اندر ہی دیکھتے رہتے تھے حضور علیہ السلام، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم بچپن مبارک تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو کتنے